ہو رہی ہے. سلسلہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی لیتے جائیے. جیسا بھی کاروبار کر رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیے. الحمدللہ باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور، حیدرآباد، راولپنڈی، کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کے دارالفتہ ہیں. اور اگر آپ دنیا میں کہیں اور ہیں گھبرائیے نہیں، دعوت اسلامی نے آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. دارالفتہ اہل سنت ای میل پر موجود ہے. جی ہاں، آپ darulifta@dawatIslami.net پر جب چاہیں میل کر کے اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں اور وہاں سے آپ شرعی رہنمائی لے لیجیے. ٹیلی فون اٹھائیے. اس وقت اسکرین پر آپ کو 12 گھنٹے ٹیلی فون ملانے کی جو سہولت ہے وہ نمبر دکھایا جائے گا. آپ اس نمبر پر کال کیجیے، اپنے کاروبار کے بارے میں رہنمائی کیجیے. برائے کرم اپنی سمجھ سے کاروبار نہ کیجیے بلکہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی رہنمائی لے لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم نے 4 کیٹیگریز سنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں سود کی آمیزش کر لیتے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ہو. سونار مارکیٹ کے اسلام میں موجود ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو اسلام میں موجود ہیں بہت بار آپ نے ان کو مدنی چینل پر دیکھا ہوگا. ان سے آپ نے نعت تو سنی ہوگی لیکن آج الحمدللہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ سونار مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف اتاری. آصف بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ نعت بھی پڑھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کا مطلب کاروبار بھی کرتے ہیں. سونار مارکیٹ میں ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ جی جی. کسی دکان پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی جی. ماشاءاللہ. آپ کا نام حضور؟ محمد فیصل. محمد فیصل بھائی. فیصل بھائی آپ کیا کرتے ہیں سونار مارکیٹ میں؟ میری اپنی دکان ہے. آپ کی اپنی دکان ہے ماشاءاللہ. آپ بھی سونار کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی امید ہے کہ کچھ سوالات لے کر آئے ہوں گے. ویڈیو سوالات بھی ہمارے سلسلے میں موجود ہیں. آئیے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سونار مارکیٹ کے متعلق، گولڈ مارکیٹ کے متعلق سوالات کیے تھے. اب دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لیبارٹری کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس لوگ زیور پنگھلا کے ہمارے پاس رینی کی شکل میں لے کر آتے ہیں. اس میں اکثر لیبارٹریز والے یہ کرتے ہیں کہ 22 کیرٹ کا سونا ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ 22 کیرٹ کا سونا سامنے والا لے کر آ رہا ہے اور یہ معلوم ان کو خود بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سونا 22 کیرٹ کا ہے. تو اس کے باوجود جب وہ رپورٹ ان کو کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 20 کیرٹ کی رپورٹ بنا کے سامنے والے کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں جو سامنے والا ہمارے پاس لے کر آتا ہے سونے کی شکل میں تو ان کو اس کے بدلے میں رقم چاہیے ہوتی ہے یا خالص سونا چاہیے ہوتا ہے. تو اگر وہ خالص سونا یا پیسے ہمارے پاس گاہک لیتا ہے تو کم از کم 2 کیرٹ وہ فائدہ کماتے ہیں لیبارٹری والے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ 2 کیرٹ جو کما رہے ہیں، وہ جو 2 کیرٹ اضافی کر کے کم رپورٹ دے رہے ہیں سامنے والے کو، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور بعد میں اس کی ٹیسٹ لیبر چارجز وہ پوری لے رہے ہوتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے اور واقعی اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہی غلط ہوتا ہے، لیکن آپ شرعی رہنمائی فرمائے کہ اس طرح اگر رپورٹ بنا کے دی جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ایک گاہک لیبارٹری میں آتا ہے، سونا چیک کرواتا ہے بیچنے کے ارادے سے، اور لیبارٹری والوں کو معلوم ہے کہ گاہک جو سونا لایا ہے وہ 22 کیرٹ کا ہے، مہنگا ہے، لیکن جب وہ رپورٹ بنا کے دیتے ہیں وہ 20 کیرٹ کی بنا کر دیتے ہیں تو اس سے لیبارٹری کو 2 کیرٹ کے سونے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی قیمت ان کے پاس رہ جاتی ہے. تو اس طرح گاہک کو دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے اور مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اسلامی طور طریقہ یہی ہے کہ جو چیز سامنے والا ہمیں بیچنے کے لیے لایا ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس خوبی کو ہم سامنے رکھیں، اس کو خریدتے وقت غلط بیانی نہ کریں کہ اس کے اندر ہم اس کا معیار کم بتا رہے ہوں اور کم معیار بتا کر ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، تو یہ دھوکہ ہے اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلام نے سوال کیا ہے ان کو اس کا جواب مل چکا ہوگا اور یقیناً مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں ہو. صرف ایسا نہیں ہے کہ سونار کی لیبارٹری میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر ہمیں کوئی بھی اپنی چیز دینے آئے تو اس کو غلط تو نہ بتائیں کہ تمہاری چیز میں یہ خامی ہے. کہیں ایسا نہ ہو بیچارہ آپ پر تو اعتماد کر کے وہ چیز بیچ کر بھی چلا جائے گا، تھوڑا سا نفع بھی ہو جائے گا مگر یہ مال کام نہیں آئے گا. حرام مال جو ہے وہ دنیا میں بھی وبال ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ وبال بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے. ایک بار پھر سونار مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گولڈ مارکیٹ میں ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है हमारा कि एक तो हम जो काम जो होलसेल का जो काम है वो कैसा है, और नंबर 2 अगर होलसेल का काम हमारा है और हम अगर किसी से कोई हमारा दुकानदार है हम उनको 15 तोले का ऑर्डर लेते हैं, तो अब ये है कि आजकल भाव का इतना फ्लक्चुएशन है कि मतलब समझ में आ रहा है आज कुछ रेट है कल कुछ रेट है, तो हमको इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम क्या करें। आया कि हम रेट